ہم اگر دوبارہ دیکھو نبی نے کیا فرمایا, خطبے کے دوران جو باتیں کرے وہ بھی گناہگار, کوئی بات کر رہا ہو اگر کوئی اس کو ٹوکے کہ بات نہ کرو تو وہ بھی گناہگار ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بہت اہم حدیث ہے. خطبے کے دوران اگر کوئی باتیں کر رہا ہو نا تو حدیث میں آتا ہے اس باتیں کرنے والے کو منع کرنے والا بھی کیا ہے, گناہگار, کیونکہ اس نے بھی بات کر لی نا. سب نے چپ بیٹھنا ہے, کوئی بول رہا ہے تو اس کو بولنے دو, کیونکہ اگر اس کو چپ کرانے کے لیے آپ نے اس کو بولا نا کہ بات نہ کرو تو بات آپ نے بھی کر لی. جیسے ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا نا, تو ایک اس میں کہیں بول پڑا, کسی نے سلام کیا, اس نے کہا وعلیکم السلام, نماز کے دوران ہی. تو دوسرے نے کہا نماز کے درمیان بولتے نہیں ہیں. دوسرے نے اس کو کیا کہا, نماز کے درمیان بولتے نہیں ہیں. تو بول تو لیا نا بھائی تو. تیسرے نے کہا شکر ہے میں چپ ہوں. شکر ہے میں کیا ہوں, اس کا مطلب تینوں گدھے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے, تینوں ایک ہی جیسے ہیں. بول تو لیے نا. تو بھائی حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے امت کی لڑائی کو ختم کر دیا, اب اگر کوئی لڑائی کر رہا تھا اس کے بعد بنو امیہ میں سے, اس کا ہیڈک ہے, قیامت میں اللہ اس سے سوال کر لے گا. آپ جب اس کو دوبارہ چھیڑیں گے تو آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے لڑائی دوبارہ چھیڑی. سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت جو خاموش رہے گا, عمل کو فوکس کرے گا, وہ کامیاب ہے. جو ان قصوں کو لے کے امت میں دوبارہ لڑائیاں, اور پھر مولوی آپس میں پگڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن چینلوں پہ بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, پھر فیس بک پہ, اور عوام تماشا بنی بھی دیکھ رہی ہے. اور یہ جو عوام سامنے بیٹھی بھی تماشا بنی, یہ بھی انہی جیسے ہی ہوتے ہیں. ان کو بھی یہ ٹاپک اچھے لگتے ہیں. جن لوگوں کا عملی زندگی سے تعلق ہے وہ ان موضوعات میں اپنی صلاحیتوں کو برباد نہیں کرتے, وہ نماز قائم کرتے ہیں. قرآن نے اہل جنت کی کیا صفات بیان کی ہیں, قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے مومنین, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں, والذین هم للزکاۃ فاعلون, غریبوں کا خیال کرتے ہیں, صدقات و خیرات, والذین هم لفروجهم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, آنکھوں کو بد نظری سے بچاتے ہیں, اور والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں, امانتوں میں خیانت نہیں کرتے, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کتنی صفات. ہم نے اہل اللہ کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے, ان کی جوتیاں سیدھی کر دی کی ہیں. میں نے جن بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا 17 18 20 25 سال میں بھی ان کو کبھی اس قسم کے ٹاپک پر ایک دفعہ بھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ان کو. حالانکہ بڑے بڑے علامے ہیں, لیکن عبادت ان کی کیا ہے آپ کو بتاؤں گا, آپ حیران ہو جاؤ گے. پوری رات تہجد میں ایک بزرگ کے ساتھ, اپنے ہی بزرگوں میں سے حج کرنے گیا, اتنی لمبی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس عمر میں دعائیں کہ ہم جیسوں کی ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں عمل کو فوکس کرنے والے. اتنی لمبی دعائیں, اتنی لمبی میں کہتا ہوں ان کا اسٹیمنا کیسا ہے بھائی. 3 دن میں تو ان کے عمرے جا کے مکمل ہوتے ہیں. ہم تو جائیں گے نا, یوں طواف کیا, صفا مروہ کی صحیح کی ختم, جائیں اہل اللہ کو دیکھیں کتنا لمبا ان کے طواف میں کتنا ٹائم, پھر صحیح میں اتنی لمبی دعائیں, اتنی لمبی. یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کو فوکس کرتے ہیں. ان کے پاس قصے کہانیوں کا ٹائم نہیں ہے. صدقات و خیرات میں ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے, سخاوت کا دریا ہے. ہمارے شیخ سب کچھ صدقہ کر دیا کرتے تھے. جتنی آمدن آتی تھی نا زمینوں کی, لاکھوں روپے, صرف گھر کے خرچے کی بقدر ضرورت وہ خرچہ رکھا, باقی سارا بولو صدقہ. وہ کہتے تھے میں گنتا نہیں ہوں, نوٹوں کی گھڑیاں پڑی ہوتی, بس آیا گیا. اللہ نے مالی وسعت دی تو جتنے سال مدرسے سے 20-25 سال تنخواہیں لی تھی نا, وہ ساری تنخواہیں بھی مدرسوں کو لوٹا دی انہوں نے. ایسے سخاوت کے دریا, ماں باپ کی ایسی خدمت کر رہے ہیں, رشتہ داروں کا خیال کر رہے ہیں, غریبوں کا خیال کر رہے ہیں, مدرسوں کا خیال کر رہے ہیں, نمازوں میں کھڑے ہیں تو روئے جا رہے ہیں, دعاؤں میں لمبی ہو رہی ہیں, بات کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. کوئی ایکشن نہیں مار رہے, یوں کر کے کبھی یوں کر کے, جو ہے آنکھیں گھماؤ جیسے خطیبوں کے ایکشن. تمیز سے بات کرتے ہیں آرام سے بیٹھ کے. ان کی محفلوں میں بیٹھو ایسا لگتا ہے آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے. آوازیں پست ہیں ان کی, لیکن آپ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کو فوکس کر. ہم نے ان کے منہ سے کبھی نہیں سنا کہ وہ ایسا تھا, وہ یوں تھا, تو فلانے نے یہ کیا, تو فلانے نے یوں کیا. یہ کہتے ہیں بھائی تل کا امت قد خلت لہا ما کسبت. قرآن کہتا ہے یہ قوم تھی گزر چکی, جو کچھ کیا ان کو اس کا بدلہ ملے گا. جس نے اچھا کیا اس کو اچھا, جس نے برا کیا اس کو برا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم جو کر رہے ہو تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو ان خطیبوں کو سننا چھوڑ دیں جو خطابت کے نام پہ دکانیں لگا رہے ہیں, لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں, لوگوں کو نظریوں کو خراب کر رہے ہیں, شرک پھیلا رہے ہیں معاشرے میں. اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح ہیں. باقی تاریخی واقعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کون اچھا کون برا ہماری بلا سے. نہ کسی کو رحمت اللہ کہنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو لعنت اللہ کہنے کی ضرورت ہے. اتنا ٹائم بھی نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاس.